کہنے لگے اے تو جناب مفتی صاحب دی کرامت ہے کہ پیران ڈرا کے تے مفتی نے کمرہ آپ خالی کرا لیا. میں کہا جی پاویں مفتی دی کرامت ہے کہ نہیں کمرہ اور دے دو. انہوں نے کہا جی لے لو. گل مک گئی. 9 بجے کمرہ بدلیا, 10 بجے مفتی صاحب آ گئے. 11:30 12 کا ٹائم. ایک میرا واقف کار انجینئر کراچی اسٹیل مل میں کام کرتا تھا, آگے کہنے لگا پیر جی سنو مفتی موجود ہے دکھاؤ تو صحیح کتنے. میں چل دکھا دینے. میں گیا تو مفتی صاحب اس وقت 2 باتوں پہ تقریر کر رہے تھے. علماء کا ایک تقریر یہ کر رہے تھے کہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے, اور دوسرے یہ کہ تعلیمی عورتوں کے تعلیمی ادارے نہیں ہونے چاہیے, بڑی عورتوں کی تعلیم کے خلاف. یہ باتیں کرتے کرتے کڑک کوئی جھٹکا کھا تھا تو مفتی صاحب گر گئے. جوں جے گرے نا تو رولا پایا گیا. زیادہ زمانہ سی انہیں دیوبندیوں کی بڑی ان ضیاء کا دور ہو, نواز شریف کا دور ہو, موجودہ یہ جادو, اس میں سارا سنیوں کے بڑا نقصان ہوا ہے, عقیدے کا بڑا نقصان ہوا. میرے دوستو سعودیہ کے ٹکڑے میں کھان والے, سعودیہ نال یاری پان والے میرے نبی کے غلاموں کے یار نہیں ہو سکتے ہرگز. بی بی ہو کے بے نظیر نے, اور وہ سعودیہ والے کہتے ہیں نا عورت حکمران نہیں ہو سکتی. بی بی ہو کے بے نظیر نے حج کیتا تو پرائیویٹ کیتا, انہیں سعودیہ کی مہمانی نہیں لی. سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے میرے سرور کائنات کے غلام نہیں ہو سکتے. میں بھی ڈر مفتی صاحب کڑک کی تھی تو گئے, مولوی دوڑ پائے, حالا ایمبولینس بلاؤ فلانا بلاؤ. وہ جب موت میں پاؤں پھاڑ لیا, میں کہا کچھ بھی نہ بلاؤ, رات والی گل میں تمہیں دسی نہیں. میں کہا رات والی گل تمہیں دسی, ہوں کی بلاتے ہو. وہ میرا خالہ کا پتر بھی نے پاؤں پھاڑ لیا, کہنا مولوی بڑے جذباتی تیرے گل پہ جان گے. زیادہ زمانہ سی مارشل ایڈمنسٹریٹر آ گیا, کراچی کا گورنر آ گیا, کمشنر آ گیا, جی ہیلی کاپٹر سے جاڑو بھیجو, بڑی ٹور ٹار بنائی. کچھ دن گزر گئے, پھر ناشتے تے کٹھے ہوئے. میں مولویا نے کہا گل سنو, تو کیا مفتی صاحب کی کرامت انہیں پیران ڈرا لیا, پر تمہیں بھی کوئی سبق آیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا دیکھو وہ اتنا بڑا مجرم تھا کہ اس کی موت سے 12-14 گھنٹے پہلے اس کمرے میں خوف کے اتنے سائے تھے. سن اللہ کی قسم جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے. میں فقیر کی اولاد ہوں, آج بتاؤ میں تیرے عقیدے قیامت تک درست کر جاؤں گا. بیٹھے مولوی, میں کیا گل سنا, مجھے آپ کہتے تھے مفتی کی کرامت ہے کہ ڈرا لیا. میں کیا قرآن جان دے ہو, حدیث جان دے ہو, مومنوں کو لینے کے لیے جنتوں اور رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں. یہ کیسا مولوی تھا جس کو لینے کے لیے اتنے خوفناک قوتیں آ رہی تھی کہ 12 گھنٹے پہلے اس کمرے سونا ممکن نہیں. منہ تو پپڑیاں جم گئی, کسی کے پاس جواب, گل سچی تھی, جواب کسے ہونا سی. وہ بابیوں کی موت اور ہے, غلاموں کی موت اور ہے. میں بالکل آپ کو یہ بات ایک اپنا ذاتی راز, چلو آج کو بہت بڑا مفتی صاحب بیٹھے ہیں, یہ جو موتوں کے منظر لکھتے ہیں, میں نے مفتی محمود کو مرتے بھی دیکھا, کہ میں نے قبلہ ارشاد بادشاہ شجاعی کو بھی دنیا سے جاتے دیکھا. آج فرق کریے غلامان مصطفیٰ کیسے جاتے ہیں اور میرے آقا کے گستاخ کیسے جاتے ہیں. اتنا خوف تھا, اتنا خوف تھا کہ اس کمرے میں 12 گھنٹے پہلے 14 گھنٹے پہلے کوئی سو نہیں سکتا تھا. پتہ نہیں کتنی خوفناک فرشتوں کے پھیرے تھے, وہ کتنی خوفناک موت ہوگی. میں بدھ کا دن تھا, شام کو آیا, مولی فیملی اسپتال گیا. میں باہر سے آتا تھا, باہر سے ہی مڑ جاتا تھا. میری اتنی ہمت نہیں, دلیر نہیں کہ مریض کو بہت قریب سے دیکھوں.
بہت کوئی قریبی پیر بھائی فوت ہو جائے من جنازے تو بلان نہیں جانا. کچھ جنازے بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, جہاں محبتیں ہوں وہاں جنازے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. میں گیا, قبلہ ارشاد بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ, کوئی نہ کوئی بندے ابھی زندہ ہوں گے ان میں سے جڑے اٹینڈ کرتے رہتے. چمک ایسی جو 14ویں کا چند ہوں, گل مبارک سرخ ہو رہا سا. اتنی خوبصورت تھی, اور حسن پیر ارشاد بادشاہ پہ پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا جو حسن اس وقت آ گیا. بڑا حسن سی. ایج میں دیکھا تو میں زندگی میں پہلی بار گستاخی کی تو میں متھے تے پیار دیتا. میں رو پیا. پیر عادل حسین شاہ مرحوم نے مجھے پکڑیا, پترا نہ رو, پیران دی طبیعت تو ٹھیک ہے, پر جو چہرہ عطر بتا رہا تھا وہ کوئی اور کہانی تھی. میں نے جوانی دیکھی ہے, میں نے بڑھاپا دیکھا ہے. خدا کی قسم اتنا جمال اور جلال تھا اس مرد مومن کے چہرے پر اس وقت. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, تو کیوں رونا ہے؟ میں کہا جی بس دل کی طرح رو پہ. میں باہر آیا, کمرے سے 3 یا 4 منٹ گزرے, پیچھے حافظ عبد الرحمان آ گئے. پیر جی کی بلا حضور تشریف لے گئے. وہ آخری لمحے تھے, نور سے چہرہ دمک رہا تھا. عبد الرحمان زندہ ہے, اس کو کسی مسجد میں کھڑا کر کے سینے پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ مومن کیسے جاتا ہے. پڑھا لکھا کالجوں کا ڈائریکٹر ہے, کوئی جاہل آدمی نہیں. میں نے نبی پاک کے غلاموں کو مرتے بھی دیکھا ہے, اور میں نے گستاخوں کو مرتے بھی دیکھا ہے. زندہ باد. مذہب وہ ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کے قریب ہو. میرے دوستو, انسان کی یہ فطرت ہے. جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد کوئی یاد کرے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ پچھلے جڑے مسیح شہر بیٹھے ہو, تھی بھی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد تو بھی کوئی یاد کرے, کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے. اس ایک فطرت کے تقاضے کے لیے انسان نے اللہ سے بیٹے مانگے. امیر آدمی تو بیٹے مانگتا ہے جائیداد کا وارث ہو. غریب جس کی ایک مرلہ جائیداد نہیں, مکان نہیں, بیٹا وہ بھی مانگتا ہے. تو میرے محترم دوستو, بیٹا ہر کوئی مانگتا ہے. کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹیاں دوسرے گھر میں چلی جائیں گی, بیٹا ہوا تو مجھے یاد کرے گا. آپ مجھے بتائیں اہل سنت میں کے علاوہ کون ماں باپ کو یاد کرتا ہے؟ کنہیں یاد کرنا؟ یہ فطرت ہے. یہ مسئلے چھوڑ دو, انسان ہے, انسان کی فطرت ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ میں جب تمہیں پتا ہے تو میں مر جاؤں گا, وہ چاہتا ہے میں مر جاؤں مگر مجھے دنیا اچھے ناموں سے یاد کرتی رہے. اسی دن کے لیے 30 سال مزدوری کر کے بیٹے پالتا ہے, بھوکا رہ کے اولادوں کے لیے گھر بناتا ہے, راتوں کو جاگ کر مزدوریاں کر کے اولادوں کو پالتا ہے. بچے کے سر کو درد ہو تو ماں کی 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہے, مگر اس لیے پالتے ہیں کہ کل دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ بچہ یاد تو کرے گا.